السلام علیکم ایوری ون۔ آج ہم ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک بیان کریں گے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار اور شخصیت اس قدر طاقتور اور خوبصورت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف میں پورا قرآن پاک لکھ دیا۔ اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو باطن کی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ ظاہر کی خوبصورتی بھی عطا کی تھی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بتانے کا مقصد یہ ہے تاکہ آپ اگلی دفعہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سوچیں یا پھر انہیں اپنے تصورات میں بات کریں تو آپ انہیں ایسے سوچ سکیں جیسے وہ بالکل آپ کے سامنے ہو، آپ انہیں اپنے قریب محسوس کر سکیں۔ جیسے ناولز میں جب سارے کرداروں کا حلیہ بیان کیا جاتا ہے تو ہمارے ذہنوں میں ان کرداروں کی ویسے ہی تصویر بننے لگتی ہے، اور پھر جب اس ناولز کو پڑھتے ہیں تب ہمارے تصورات میں سبھی کردار ویسے ہی دکھائی دینے لگتے ہیں جیسے ان تفصیل میں بیان کی گئی ہو۔ تبھی تو ہماری دلچسپی بڑھتی ہے۔ عبداللہ ابن اسلام ایک یہودی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ وہ کافی امیر تھے اور اس زمانے میں توریت کے بہت بڑے عالم تھے۔ ان کا تعلق یہودی قبیلوں سے تھا جیسے کہ بنو کنیکہ کہا جاتا ہے۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے آئے تو عبداللہ بن سلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی اسلام قبول کر لیا، اور وہ ایسے معتبر صحابی بن گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین ساتھیوں میں شمار ہو گئے۔ عبداللہ ابن اسلام کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو لوگ آپ کی طرف دوڑ پڑے اور کہنے لگے، اللہ کے رسول آ گئے، اللہ کے رسول آ گئے۔ چنانچہ میں بھی لوگوں کے ساتھ آیا تاکہ آپ کو دیکھوں۔ پھر جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک اچھی طرح دیکھا تو پہچان گیا کہ یہ کسی جھوٹے کا چہرہ ہو ہی نہیں سکتا، اور سب سے پہلی بات جو آپ نے کہی وہ یہ تھی، لوگوں اسلام پھیلاؤ، کھانا کھلاؤ، رات میں جب لوگ سو رہے ہوں تو نماز پڑھو، تم لوگ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر اللہ تعالیٰ نے ایسی کشش اور نور رکھا تھا کہ انہیں جو بھی دیکھتا تھا بس دیکھتا ہی رہ جاتا تھا۔ سبحان اللہ۔ انس ابن ملک فرماتے ہیں کہ ایک رات میں نے چاند کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک سے تشبیہ دینے کی کوشش کی، اور آپ نے اپنے آپ سے پوچھا کہ ان دونوں میں سے کون زیادہ منور ہے، اور پھر جب میں نے غور کیا تو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک صحرا کے پورے چاند سے بھی زیادہ پر نور اور خوبصورت تھا۔ سبحان اللہ۔ کبھی آپ نے پورا چاند دیکھا ہے؟ پورا چاند اتنا حسین ہوتا ہے کہ اس کے آس پاس موجود سبھی ستارے پھیکے پڑ جاتے ہیں، اور صحرا کی تاریکی میں بھی جب یہ نکلتا ہے تو دل موہ لیتا ہے، پھر انسان کو اس کی روشنی کے علاوہ کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک اس پورے چاند سے بھی زیادہ پرکشش اور نور تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قد میں نہ بہت لمبے تھے اور نہ بہت چھوٹے، بلکہ آپ کا قد مبارک درمیانہ تھا۔ ان کا رنگ بہت زیادہ سفید تھا، نہ بہت زیادہ سانولا تھا، ان کے رنگ میں نور کی طرح تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک نہ زیادہ گلائی میں تھا اور نہ زیادہ تنگ تھا، بلکہ دونوں کے درمیان تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پلکیں بہت لمبی تھیں کہ دیکھنے والے کو لگتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں کوہل لگایا ہو۔ کوہل سرمے کی طرح کا ہوتا ہے، جیسے آنکھیں اور واضح خوبصورت ہو جاتی ہیں۔ دن رات اللہ کے حضور رونے کی وجہ سے ان کی آنکھوں میں ہمیشہ نمی رہتی تھی، اور اس نمی کی وجہ سے ان کی آنکھیں چمکتی رہتی تھی۔ ان کی موٹی اور مڑی ہوئی بھویں تھیں جو ماتھے کے درمیان میں سے ایک دوسرے سے آپس میں جڑتی تھی، لیکن ان بھووں کے درمیان میں ایک بہت سی چھوٹی لکیر تھی جو ان دونوں بھووں کو علیحدہ کرتی تھی، اور بھووں کو علیحدہ کرنے والی وہ اس چھوٹی سی لکیر سے روشنی چمکتی رہتی تھی۔ ان کی کشادہ پیشانی تھی جس پر وینز نمایاں کرتی تھیں، خاص کر تب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناک نہ تو زیادہ ہموار تھی اور نہ ہی زیادہ نوکیلی۔ آپ کی ناک پر روشنی کی ہلکی سی چمک رہتی تھی جس سے آپ کی ناک مبارک زیادہ نمایاں ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک ایسے تھے جب آپ بولتے تو آپ کے دانت مبارک نظر آتے تھے۔ آپ کے دانت مبارک اولوں کی طرح سفید تھے اور بالکل سیدھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک جڑے ہوئے نہیں تھے، بلکہ ہر دانت کے درمیان ایک باریک لکیر تھی جو ایک دانت کو دوسرے دانت سے بہت خوبصورتی کے ساتھ علیحدہ کرتی تھی، اور جب آپ مسکراتے تو آپ کے دانتوں کے درمیان موجود ہلکی سی لکیر سے نور سا نکلتا دکھائی دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک یعنی ہونٹوں والا حصہ چوڑا تھا، اور آپ جو بھی بات کرتے اور کہتے وہ سامنے والا بآسانی سن سکتا تھا، یعنی آپ بہت صاف اور واضح انداز میں بولتے تھے۔
ہر لفظ آپ کے منہ مبارک سے مکمل باہر آتا تھا، جسے ہر شخص بآسانی سن اور سمجھ سکتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ایک خوبصورت سریلی تال کی طرح نمایاں تھی، جس میں قدرتی گونج تھی۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز بہت سریلی تھی کہ جو بھی سنتا اس کے کانوں میں اگلے کچھ دنوں تک وہی آواز گونجتی رہتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال نہ بالکل سیدھے تھے اور نہ بالکل گنگیالے، بلکہ ان دونوں کے درمیان تھے۔ یعنی آپ کے بال سمندر کی لہروں کی طرح تھے۔ کبھی کبھار آپ اپنے بالوں کو کانوں تک رکھتے اور کبھی کبھار ایسا ہوتا کہ اپنے بالوں کو بڑھنے دیتے، یہاں تک کہ آپ کے بال آپ کے کندھوں کے برابر آ جاتے۔ البتہ حج یا عمرہ کے کرنے وقت آپ اپنے بال منڈوا لیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھنی اور بری داڑھی تھی، جسے آپ روز کنگھی کیا کرتے تھے اور جس کا باقاعدگی سے خیال رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام بال عمر کا بہت حصہ سیاہ ہی رہے، یہاں تک کہ آپ کی وفات کے وقت بھی صحابہ کرام نے آپ کے سر کے بالوں اور داڑھی کے بالوں میں صرف چند ہی گرے ہیئرز پائے۔ حالانکہ جب آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ کی عمر 63 برس تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک لمبی اور خوبصورت اور نفیس تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے، سینہ اور بازو بہت مضبوط اور چوڑے تھے۔ آپ کی وفات کے دن تک آپ کا معدہ اور آپ کا سینہ برابر تھا، یعنی آپ اس وقت بھی آپ کا وزن برابر تھا اور آپ بالکل فٹ تھے ماشاءاللہ۔ آپ کے چہرے مبارک اور سر مبارک کے علاوہ آپ کے جسم مبارک پر کچھ زیادہ بال نہیں تھے۔ آپ کے سینے پر بالوں کی صرف ایک پتلی سی لکیر تھی جو آپ کی ناف تک جاتی تھی۔ آپ کے مضبوط اور چوڑے اعضاء تھے، اس لیے آپ کی ہڈیاں، آپ کے ہاتھ اور آپ کے پاؤں بڑے تھے، لیکن آپ کی ایڑیوں پر کوئی وزن نہیں تھا، یعنی آپ کی ایڑیاں زیادہ موٹی نہیں تھیں۔ انس ابن ملک کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضاء ریشم کی طرح ہموار تھے کہ پانی بھی ان سے پھسل جاتا تھا۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے قدرتی طور پر بہت پیاری مہک آتی تھی کہ آپ کے جسم سے جو پسینہ نکلتا تھا اس کی خوشبو عطر جیسی ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بھی ہاتھ ملاتا تھا وہ کہتا تھا کہ ان کے ہاتھوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو دنوں تک نہیں جاتی۔ ان کے منہ مبارک سے نکلنے والی سانس سے پھولوں جیسی مہک آتی تھی۔ سبحان اللہ۔ جو بھی انہیں دور سے دیکھتا وہ کہتا کہ انہیں دیکھ کر انسان ایک لمحے کے لیے رک سا جاتا ہے، وہ انسان پر ایک سحر سا طاری ہو جاتا ہے۔ ان کی خوبصورتی سے آنکھیں چدھیا جاتی تھیں اور انہیں براہ راست زیادہ دیر تک دیکھا نہیں جا سکتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سب سے زیادہ مشہور چیز ان کی مسکراہٹ تھی۔ وہ ہمیشہ مسکراتے رہتے، پھر چاہے آپ کی خوشی کی حالت ہوتی یا پھر غم کی حالت۔ اب آپ سب یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسکراہٹ کی وجہ سے سب سے زیادہ مشہور تھے، جبکہ قرآن اور حدیث میں کئی جگہوں پر یہ ذکر آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے اور اپنی امت کے لیے سب سے زیادہ رویا کرتے تھے اور ان کی زندگی کا ایک بڑا حصہ پریشانی اور آزمائشوں میں سے گزرا ہے۔ سورہ العنکبوت میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اللہ انسان کو خوشی اور غم دونوں دے کر آزماتا ہے تاکہ وہ منافق اور مومن کی تمیز ہو جائے۔ جو ان دونوں حالتوں میں یعنی غم اور خوشی کی حالت میں اللہ کی اطاعت کرتا رہے گا، مسکراتا رہے گا، وہی مومن ہے۔ اسی لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی امت کے لوگوں کے سامنے مسکرایا کرتے تھے، کیونکہ تب حالات بہت مشکل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹ دیکھ کر صحابہ کرام بھی خوش ہو جایا کرتے تھے، اس لیے آپ ان کے لیے مسکراتے اور پھر چپکے سے رب کے سامنے اپنی امت کے لیے آپ دن رات رویا کرتے تھے۔ ان دونوں خصوصیات میں سے ہم اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے کس قدر محبت تھی، ہم سے کس قدر محبت تھی۔ وہ ہمارے لیے ہی مسکرایا کرتے تھے جب بھی مسکراتے اور ہمارے لیے ہی رویا کرتے تھے جب بھی روتے۔ تمام نبیوں میں سے کوئی بھی ایسا نبی نہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اپنی امت کے لیے مسکرایا ہو جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے مسکرایا کرتے تھے۔ اور بھی یہ سچ ہے کہ تمام نبیوں میں سے کوئی بھی ایسا نبی نہیں جو اپنی امت کے لیے اتنا رویا ہو جتنا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے رویا کرتے تھے۔ ان سے زیادہ محبت کبھی بھی کسی نے اپنی امت سے نہیں کی۔ یہ تھا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک۔ اب آنکھیں بند کر کے تصور کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے کھڑے ہیں، آپ کی طرف دیکھ کر مسکرا رہے ہیں۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو، آمین یا رب العالمین۔